اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ اگر تم لوگ سچے ہو۔ مَا يَنظُرُونَ، نہیں یہ انتظار کر رہے، إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، مگر ایک ہی چنگھاڑ کا، تأخذهم، جو ان کو آلے گی، وہم یخصمون، اس حال میں کہ یہ جھگڑ رہے ہوں۔ فلا یستطیعون توصیۃ، تب ان کو طاقت نہ ہوگی کہ یہ کوئی وصیت تک کر لیں۔ ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ ہی یہ اپنے گھر والوں کی جانب لوٹنے والے ہوں گے۔ ونفخ فی الصور، اور سور میں پھونک دیا جائے گا۔ فاذا ہم، تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ من الاجداث، قبروں سے، الی ربہم، اپنے پروردگار کی طرف، ینسلون، دوڑ لگائے ہوئے ہیں۔ قالوا، کہتے جائیں گے، یا ویلنا، اے بربادی ہماری، من بعثنا، کس نے اٹھا کھڑا کیا ہمیں، من مرقدنا، ہمارے مرقد سے، ہمارے سونے کی جگہ سے۔ ھذا ما وعد الرحمن، یہ ہے وہ چیز جس کا وعدہ فرمایا تھا رحمان نے۔ وصدق المرسلون، اور سچ کہا تھا بھیجے گئوں نے، رسولوں نے۔ ان کانت، نہ ہوگی یہ، الا صیحۃ واحدہ، مگر ایک ہی چنگھاڑ۔ فاذا ہم، تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جمیع، سب کے سب، لدینا، ہمارے پیش رو، محضرون، حاضر کر لیے گئے ہیں۔ فالیوم، تو پھر آج کے دن، لا تظلم نفس شیئا، نہیں ظلم کی جائے گی کوئی بھی جان کچھ بھی۔ ولا تجزون، اور نہ تمہیں بدلہ دیا جائے گا، الا ما کنتم تحملون، مگر وہی جو تمہارا اپنا عمل تھا، جو تم کرتے تھے۔ سورۃ یاسین کے مضامین نے اب یہ بالکل نیا رخ دھارا ہے، اور یہ اختتامی مضامین جو ہیں شروع ہوئے ہیں سورۃ یاسین کے، اور اختتامی مضامین میں کچھ تفصیل ہے۔ جو شروع کے مضامین ہم نے دیکھے، رسالت کے، الوہیت کے، اللہ رب العزت کی صفات کے، زندگی کے مقصد کے، انسانی جو تاریخ ہے اس کو دیکھنے کے، وہ بہت ہی مختصر کلمات کے اندر نمٹائے گئے ہیں۔ البتہ اختتام وجود کا، انسان کے یہاں پائے جانے کا اور پوری کائنات کا، اس کے اندر کچھ تفصیل بیان کی گئی ہے۔ قیامت کا جو شروع ہے اس کا بھی یہاں پر ذکر ہے، اور قیامت کا جو کلائمیکس ہے اس کا بھی یہاں پر ذکر ہے۔ شروع اس کو یہاں سے کیا گیا ہے کہ ایک بات جو بڑے ہی آرام سے یہ لوگ روز کہتے ہیں، چیلنج دینے کی صورت میں، کب ہے بھئی، لاؤ بھئی۔ اچھا، یہاں امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ انسانیت دو فریقوں میں بٹی ہوئی ہے قیامت کے معاملے میں۔ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، جن لوگوں کا تو یقین نہیں ہے اس بڑے واقعے پر، کائنات کی ایک بار تباہی ہونی ہے اور پھر اثر نو تعمیر ہونی ہے مستقل بنیادوں پر، اور واحد چیز یہاں کی جس نے مستقل صورت دھار لینی ہے اور پھر کبھی ختم نہیں ہونی ہے، وہ یہاں کی چیز اس نے مستقل صورت دھار لینی ہے، پھر کبھی اس نے ختم نہیں ہونا ہے۔ اس کا نام ہے انسان کا عمل، انسان کا کردار جو آج تھا۔ انسان فانی ہے مگر اس کا کردار فانی نہیں ہے، وہ ایک مستقل حقیقت کے اندر ڈھل جانے والا ہے، اور اس پورے عمل کا عنوان اس کو ہم کہتے ہیں کہ آخرت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جن لوگوں کا تو اس بڑے واقعے پر یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، انہوں نے تو جلدی مچا رہا، لاؤ بھائی کب ہے، بولتے جا رہے ہو، بتاتے جا رہے ہو کب ہے، لاؤ اس کو۔ تو یستعجل بها، اس کی جلدی مچا رکھی ہے ان لوگوں نے۔
والذین آمنوا مشفقون منہ، اور جن کا یقین ہے اس پر، ان کی جان جاتی ہے اس بڑے واقعے سے، ان کے حال خراب ہے۔ اچھا، یہ جو حال خراب ہے آخرت کا، قیامت کا، بار بار ذہن میں لا کر، اور قرآن مجید کا کوئی صفحہ نہیں ہوگا جس نے آخرت کو لوگوں کے ذہنوں کے اندر نہ بٹھایا ہو۔ اچھا، اب یہ جو معاملہ ہے کہ اتنا زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ رکھا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ جو وجود ہے یہ تو پلک جھپکنے میں ختم ہوتا ہے۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس سے ڈرنے والے، اس پر یقین کرنے والے لازماً اس سے ڈرنے والے ہیں، یعنی ان دونوں چیزوں میں فرق ہی نہیں، آخرت پر یقین ہونا یا آخرت سے ڈرنا۔ جس کا یقین ہے وہ ڈرتا ہی ہے، ڈرنے کے علاوہ کچھ نہیں۔ اچھا، اس حوالے سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور جس میں آپ نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ اللہ کی مجھے قسم ہے کہ اللہ کسی بندے پر دو خوف جمع نہیں ہونے دے گا، لا یجمع اللہ علی عبد خوفین ولا امنین، نہ کسی بندے پر دو خوف جمع ہونے دے گا اور نہ دو امن جمع ہونے دے گا۔ امن اردو میں امن پیس کو کہتے ہیں، عربی میں امن کا مطلب ہوتا ہے بے خوف ہونا، یعنی خوف کی سے جو برعکس حالت ہے اس کو ہم اردو میں بے خوفی کہیں گے، عربی میں اس کو امن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ افامنوا ان یاتیہم عذاب یا افامنوا مکر اللہ، بے خوف ہو جانا۔ تو فرمایا کہ دو خوف اللہ جمع نہیں کرے گا کسی بندے پر، اور دو بے خوفیاں جمع نہیں کرے گا۔ کیا مطلب ہے دو خوف جمع نہیں کرے گا؟ یعنی جو آج ڈر گیا اس کو کل نہیں ڈرنا۔ ایک بار ڈر لو، جو آج نہیں ڈرا اس کو لا محالہ کل ڈرنا ہے، اور ڈر ڈر کر اس کا برا حال ہی ہوگا۔ اب اتنا عظیم واقعہ ہے، وہ جب آپ کے سامنے آئے تو کوئی ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے اللہ آپ کا ڈر دور کر دے، اور آپ جو ہے کہ افمن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربہ، صبح و شام سجدے کرنے لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو، اور قیام کے اندر کھڑا ہوتا ہے، یحذر الآخرہ، آخرت کا اس کو مسلسل ڈر لگا ہوا ہے، ویرجو رحمت ربہ، البتہ اسی قیامت کو مستقل بنیادوں پر جو اللہ کی رحمت لوگوں کو ملنے والی اس کے اوپر بھی ان کی جو ہے وہ امید لگی ہوئی ہے۔ فمن یأتی آمنا یوم القیامہ، کہ ایسا بھی شخص ہوگا کہ جو بے خوف چلا آ رہا ہے قیامت کے روز۔ وجہ کیا ہے؟ برا اتنے بڑے خوفناک واقعے کے اندر یأتی آمنا یوم القیامہ، یہ بے خوف چلا آ رہا ہے۔ کیوں بھئی؟ وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ اس نے خوف کا جو حصہ ہے دنیا میں لے لیا تھا، یہ دنیا میں ڈر گیا تھا، تو اب اس کو آخرت میں نہیں ڈرنا۔ تو یہیں پہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ آخرت میں لوگوں کا جو خوف اور بے خوفی ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ دنیا میں تو جتنا آپ نے زیادہ ڈرے تھے، آخرت میں اتنی زیادہ بے خوفی ہوگی آپ کی۔ بہت زیادہ ڈرے تھے تو بالکل کوئی خوف نہیں ہوگا آخرت میں جب آپ آ رہے ہیں۔ اچھا، کم ڈرے تھے تو اتنا سا خوف وہاں پر، پھر تو جتنا سا شعر آپ نے یہاں لے لیا اتنا سا پھر آپ کا وہاں پر ختم ہو گیا۔ بے خوفی سے لے لیا تھا، ہے ہی بے خوف، کوئی دھڑکا ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو بدرجہ اتم اس خوف سے حصہ ملنے والا ہے۔ اچھا، یہ ہم بار بار ایک بات دہراتے ہیں کہ عبادتیں کرنے والے بہت ہیں، بہت لوگ عبادت کرتے ہیں، مگر عبادت کا وہ خاص رنگ جو قرآن پڑھنے والوں کی عبادت میں ہوتا ہے وہ البتہ ایک اور چیز ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اعلیٰ چیز ظاہر ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کی عبادت میں ہی آتی ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھوڑی عبادت ہو لیکن وہ قرآن کے مضامین کے اندر ڈوبنے سے نکلی ہوئی عبادت ہو، تھوڑی سی عبادت ہو، وہ بڑی مزیدار ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند آتی ہے۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتا ہے کسی وقت تو اس کی عبادت جو ہے وہ خدا کا تعارف کا نتیجہ ہے، خدا ایک ہستی،
اس کی شان ہی یہ ہے کہ اس کو سجدے کیے جائیں. تو اب اس کے سجدے تھوڑے ہوں گے لیکن یہ خدا کے تعارف کا نتیجہ. تو ایک بار اس کے سجدے جو ہیں وہ خدا کی شناخت اور تعارف کا نتیجہ ہے. دوسری بار اس کے سجدے اس قیامت کی تیاری ہیں کہ وہ جو ایک بڑا دن جس سے اللہ نے بار بار ڈرایا ہے، تو یہ بار بار یہ اس کا قیام، اس کا سجدہ کرنا، حلال حرام، یہ صبح کو اٹھنا، بستر چھوڑنا، اور مشکل سے مشکل وقت میں فیصلہ، قیامت آ کھڑی ہوتی ہے اس کے سامنے، تو اس کے جو مشکل ترین فیصلے ہیں وہ اس کے آسان ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ان چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن باتوں پر قرآن مجید میں شدید فوکس کر رکھا ہوا ہے، وہ چیزیں بولتی ہیں اس کی عبادت میں، اس کی بندگی میں، اس کے اللہ رب العزت کی جانب توجہ کرنے میں اور دین کے جملہ اعمال کو ادا کرنے میں. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے آپ جو ہے آپ کے اندر جو ایک خاص قسم کی توجہ اللہ رب العزت کی جانب پیدا ہوتی ہے. اچھا، اب تھوڑا سا ہم ان آیات کی تفصیل کی جانب آ جاتے ہیں کہ بار بار یہ لوگ چیلنج دے رہے ہیں، اور اس کا جواب جو ہے یہ بالکل ایسی ہے جس بندے نے پورے طریقے سے کوئی سزا کا بندوبست کر رکھا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا ایک وقت مقرر ہے، تو جو اس کو جلدی مچا رہا ہے تو پورے وثوق سے اس کا وہ پھر جواب دیتا ہے کہ اس نے جلدی مچا رکھی ہے، ٹھہر جا ذرا. یہ جو ہے کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا سب سے جو خوفناک مقام ہے. خیر اس پہ کئی سارے علماء نے بات کی قرآن مجید کا سب سے خوفناک مقام کون سا ہے. بہت سارے نے کہا ہے کہ قرآن مجید کا سب سے خوفناک مقام ہے سنفرغ لکم ایھا الثقلان. ابھی ہم تمہارے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں، ابھی فارغ ہونے والے ہیں. جس طرح اردو میں ٹھہر جاؤ ذرا، یعنی جس کے پاس سب کچھ ہے، کوڑا اس کے پاس تیار ہے، تو وہ جب کہتا ہے نا ذرا ٹھہر جا، اس کے اندر بہت خوف ہوتا ہے. تو فرمایا کہ کچھ نہیں ہے سوا یہ کسی بات کا انتظار نہیں کر رہے مگر ایک بہت بڑی چنگھاڑ کا. تقریباً سبھی مفسرین نے کہا کہ یہ جو چنگھاڑ کا ذکر ہے صیحۃ واحدہ، تو یہ پہلا نفخہ ہے سور کا پہلا نفخہ. اچھا، اب اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے. بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ سور کے نفخے 3 ہوں گے. پہلا نفخہ فضا کا کہتے ہیں، اس کا ذکر یہاں پہ ہے. فضا یہ ہے کہ وہ سور پھونکا جائے گا اور اس سے ایک شدید ہول اور گھبراہٹ، لوگوں کے سب کچھ بھول جائے گا ان کو. اس کے بارے میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا فَلَا يَتَبَايَعَانِهِ وَلَا يَطْبِيَانِهِ. قیامت کھڑی ہو کر رہے گی اس حال میں کہ 2 آدمیوں نے کپڑا آپس میں کھول کر پھیلا رکھا ہوا ہوگا، لیکن اس کے پھر خرید فروخت کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، حتیٰ کہ اس کو پھر طے کرنے کی بھی نوبت نہیں آئے گی. وَقَدْ رَفَعَ الرَّجُلُ أَكْلَتَهُ فَلَا يَأْكُلُهَا. آدمی نے کھانا اپنے منہ کی جانب اٹھایا ہوا ہوگا، منہ میں ڈالنا نصیب نہیں ہوا ہوگا. تو ایک شدید ہول ہے کہ سب کچھ وَلَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور اپنے آدمی نکلا ہوا ہے تو وہ جب ہال کھڑا ہوگا تو وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میں اب گھر جاؤں، گھر نہیں. وہ ایسا ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ گھر سے جو ہے شہروں سے بستیوں سے نکل کر لوگ جو ہیں وہ بھاگے جا رہے ہیں. تو بعض نے کہا کہ یہ جو ہے وہ ارض محشر کی طرف لوگ بھاگنا شروع کریں گے جو دنیا کے اندر اس وقت موجود ہوں گے. تو دوسرا نفخہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نفخۃ صعق ہے، جس کے اندر سب لوگ جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے اور ہوش کھو کر تو جان سے چلے جائیں گے. تو یہ دوسرا نفخہ ہے. بہت ساروں نے البتہ یہ کہا کہ یہ دونوں نفخے دراصل ایک ہی ہیں. اس کا آغاز ہال سے ہوگا لیکن بالآخر اس کا اختتام جو ہے وہ تمام جہان کے خاتمے پر ہو جائے گا. بہرحال یہ اس کی تفصیل میں ہم نہیں جا رہے. اور دوسرا نفخہ جو ہے وہ پھر یہ ہے کہ ایک بار پھر سور پھونکا جائے گا اور وہ سب کے سب جو مرے ہوئے تھے، آج تک جو دنیا مری ہوئی تھی، سب کے سب اٹھ رہی ہوگی اس سور پھونکنے کے. تو اہل علم نے یہ بھی کہا کہ ان دونوں نفخوں کے مابین 40 سال کا فاصلہ ہوگا. اچھا، فرمایا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. یہ یہاں پر ظاہر ہے مراد ہے دوسرا سور جو پھونکا گیا،
تو سب کے سب انسانوں نے دوڑ لگا رکھی ہے اپنے پروردگار کی طرف۔ یہ ایک منظر ہے، خوفناک منظر ہے۔ یہ اگر کسی کو تھوڑا سا تجربہ ہوا ہو دیہات وغیرہ میں رہنے کا، برسات جیسے ہی شروع ہوتی ہے تو آپ نے وہ نیچے نا پتنگے کہیں وہ انہوں نے کہیں گھر ور بنائے ہوتے ہیں، تو وہ یکدم وہ جہاں کہیں شام کے وقت نا روشنی ہوتی ہے تو یہاں سے نکل کے جو ہے نا وہ ایسے جو ہے وہ ٹوٹ کے نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو قبروں سے انسان یوں جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بلوں سے وہ عجیب عجیب چیزیں تو آپ نے نکلتے دیکھی ہیں، لیکن بلوں سے انسان جو ہیں وہ بعض جگہوں پہ تو آپ تصور نہیں کرتے، شاید 500 بندہ ایک ہی جگہ پر دفن ہوگا، اوپر سے اوپر اوپر سے اوپر 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 سے۔ بقیع میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ابھی تک دفن کیے جا رہے ہیں، حالانکہ نیچے پتہ نہیں کتنی خلقت پہلے سے دفن ہے۔ تو ایک ایک جگہ سے ہزار بندہ جو ہے وہ نکل رہا ہو اور اپنے حساب کی جگہ کی جانب دوڑ لگائی ہوئی ہو اس نے، تو یہ ایک خوفناک منظر ہے جس کی منظر کشی قرآن مجید نے کی ہے۔ اچھا، کہتے یہ جا رہے ہیں کہ اے ہماری بربادی، کس نے ہمیں ہمارے اس سونے کی جگہ سے اٹھا دیا؟ مرقد ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، فلاں کا مرقد قبر کو کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال بھی اٹھایا گیا ہے کہ وہ اس کو سونے کی جگہ کیوں کہہ رہے ہیں، کہ سونے کے اندر کسی درجے میں آرام کا ایک معنی پایا جاتا ہے۔ بہت سارے مفسرین نے تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ وہ جو قیامت کا ہال ہے اس کو دیکھ کر یہ جو عذاب قبر کا جو عذاب ہے وہ بھی ان کو عذاب نہیں لگے گا۔ وہ حالانکہ کفار کے بارے میں اور منافقین کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ان کو عذاب ہوگا، تو یہاں پر گویا یہ ہے کہ ان کو کچھ ہو ہی نہیں رہا اور اب ان کو کچھ پریشانی لاحق ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آخرت کے مرحلے ہیں، ہر بات کا مرحلہ پہلے مرحلے کی یاد آپ کو بھلا دے گا۔ پہلے مرحلہ کچھ بھی نہیں تھا جو اس کے بعد کا مرحلہ ہے، تو مشکل سے مشکل مرحلے، تو قیامت جو ہے وہ قبر کے مقابلے پر بہت بڑی چیز ہے۔ تو ایک بعض نے تو یہ جواب دیا اور کئی ایک نے، اور قتادہ اور حسن بصری سے بھی وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دو نفخوں کے بیچ جو ہے اس کے اندر تمام مخلوقات کی جملہ حرکت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جو 40 سال کا دو نفخوں کے مابین سب کچھ جو ہے نا ختم ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے انہوں نے اس کو مرقد کہا ہے کہ کیونکہ اس میں کچھ بھی نہیں ہو رہا، بالکل خالص عدم وجود کا کی وہ صورت ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو مرقد کہا ہے۔ اچھا، البتہ ان کو جو جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ ہے وہ چیز جس کا رحمان دنیا میں تم سے وعدہ کرتا رہا ہے، جس کی تمہیں وارننگ دیتا رہا ہے، اور یہ ہے وہ چیز جو رسول بار بار تم کو بتاتے رہیں اور سچ بتاتے رہیں۔ تو یہ ایک ہی چنگھاڑ تھی جس کا انہوں نے شور مچایا ہوا تھا، اور اب یہ سب کے سب اللہ رب العزت کے سامنے پیش کر دیے گئے ہیں، حاضر ہو گئے ہیں، اور آج البتہ حساب کا وقت ہے۔ کسی پر کسی کا کوئی حق غصب نہیں ہوگا، مارا نہیں جائے گا، اور کچھ بدلہ نہیں ملے گا سوائے عمل کے ہی۔ یہاں ایک چھوٹی سی وضاحت ہم کر دیں، یہ بالعموم ہمارے ہاں عمل جب قرآن میں کہتے ہیں لا تجزون الا ما کنتم تعملون، اور بہت سے جزاء بما کنتم تعملون، جنت میں جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے بدلہ تمہارے عمل کا۔ تو بالعموم ہمارے ہاں عمل سے مراد لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو اعضاء و جوارح سے کی گئی کوئی چیز ہو، کوئی کام ہو، اس کو عمل کہتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ بھی عمل ہے، سب سے بڑھ کر عمل اعتقاد ہے۔ یہاں جو عمل جو ہے نا وہ آپ کے سوچیں، آپ کے نظریات، آپ کے خیالات، آپ کے رخ، آپ کے رجحانات، آپ کی زندگی کی ترجیحات، میں آپ سے عرض کروں یہ بہت بڑا عمل ہے۔ جو قرآن مجید کا تصور عمل ہے یہ بہت بڑا عمل ہے بنسبت بعض ایسی چیزوں کے جس کے اندر آپ کے ہاتھ یا پیر یا آنکھیں یا کان انوالو ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا بہت بڑی چیز کو بہت چھوٹی کر دیتا ہے اس طرح کی ریڈنگ جب قرآن مجید پڑھانے والے آپ کو ہے نا کنتم تعملون، تو وہی جو بنیادی طور پر جو آپ کی زندگی کا رخ ہے وہ سب سے بڑا عمل ہے۔ کہتے ہیں جو ملت کا جو مسئلہ ہے، ملت کو اختیار کرنا، باطل ملت سے دستبرداری، باطل ملتوں سے برات، باطل معبودوں کے ساتھ دشمنی، ان کے ساتھ مخاصمت، ان کے ساتھ عداوت، ان کا ابطال کرنا،
اور ان کو رد کرنے کے اندر اللہ رب العزت کی تعظیم، خدائی، کبریائی، وحدانیت کی شہادت دینا اور عبادت کو اصولاً اللہ کے لیے مختص کرنا اور اطاعت کو اور اتباع کو رسولوں کے ساتھ مختص کرنا، اور دنیا بھر کے جو سورسز ہیں نا، جو انسپریشن کے سورس ہیں، جہاں سے آپ آگہی لیتے ہیں، جہاں سے آپ کے خیال میں آپ روشنی لیتے ہیں، ان سب سے رخ پھیر کر روشنی کے لیے، ہدایت کے لیے رسولوں کے در کی جانب سب سے بڑا جو عمل قرآن میں جو سب بڑا عمل ہے، سب سے بڑھ کر یہی ہے۔ تو اس وجہ سے اس پورے عمل آج وہ وقت آ گیا ہے کہ زندگی کا جو رخ تھا اختیار کیا ہوا تھا، اب اس کا پتہ چلے کہ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا، آج جو ہے اس کا پورا بدلہ لینے کے لیے پورا میدان سجا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو دو فریق بنیں گے، ایک اصحاب الجنہ، ایک المجرمون، انشاءاللہ وہ ہم اگلی مجالس میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم۔